اور ہماری بے قراری کا علاج ہو جائے۔ اگر صرف دولت کی بنیاد پر انسان کو سکون مل سکتا تھا تو وہ انسان جو کروڑوں پتی ہے، اللہ اکبر، وہ بے قرار کیوں ہے؟ نرم نرم گدوں پر، اللہ اکبر، ایک غریب انسان اور ایک مفلس انسان جس مکان کا تصور نہیں کر سکتا، اس سے بہت خوبصورت کمروں میں بھی لوگ کروٹیں بدلتے ہیں لیکن ان کو چین اور سکون کی نیند نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے لباس اچھا ہو تو سکون آئے، مکان اچھا ہو تو سکون آئے۔ کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اگر گھر کے اندر اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہوں، بیٹے ہی بیٹے ہوں، تو بھی انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بیٹوں کا باپ بھی پریشان ہے، بیٹیوں کا باپ بھی پریشان ہے، دولت مند بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، مزدور بھی پریشان ہے، غرض کے تخت پر بیٹھنے والے لوگ بھی بے قراری کا شکار ہے اور تختے پر بیٹھنے والے لوگ بھی بے قراری کا شکار ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھانے والے انسان، اناج کھانے والے انسان وہ بھی پریشان ہیں اور اناج کو پیدا کرنے والے کسان وہ بھی پریشان ہیں۔ غرض کے کسی کو سکون نہیں، کسی کو اطمینان نہیں، کسی کو قرار نہیں۔ انسان سکون کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ سکون ملنا کہاں ہے؟ پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ بے چینی ہوتی کیوں ہے، بے قراری ہوتی کیوں ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، انسان کا وجود دو چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ ایک زندہ انسان کا وجود، اللہ اکبر، ایک کو جسم کہتے ہیں اور جسم کے قالب کے اندر اصل جس کی کار فرمائی ہے، اصل جس کے وجود سے انسان زندہ ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ انسان کا جسم چار چیزوں سے بنا ہے، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یعنی زمینی چیزوں سے، جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے، مادیت کے ساتھ گویا کہ انسان کا وجود بنا ہے۔ تو انسان کا جسم جو ہے چار عناصر اربع کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے اندر جو انسان کو چلانے والی چیز ہے، جو انسان کو دکھانے والی چیز ہے، جو انسان کو اٹھانے بٹھانے والی چیز ہے، جو انسان کو سوچنے اور سمجھنے، شعور اور فکر اور آگاہی کی منزلیں طے کرانے والی چیز ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ اور روح جو ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بنی ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو روح نورانی ہے۔ انسان کا جسم خاکی ہے، تو انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اب انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے، روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے۔ اب روح کیوں بے قرار ہوتی ہے؟ روح کے بے قرار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان زمین پر ہے، انسان عناصر اربع کا جو ہے مرکب ہے، لیکن روح اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح تمہارے اندر عطا فرمائی ہے، اپنی طرف کی روح تمہارے اندر ڈالی ہے، جس کو امر ربی بھی قرآن نے کہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو روح کی بے چینی انسان کو بے چین کرتی ہے اور روح کا سکون انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ تو چونکہ روح جو ہے عالم بالا سے آئی ہے، عالم ملکوت سے آئی ہے، اللہ کے قرب خاص سے آئی ہے، تو چونکہ روح گناہ کو پسند نہیں کرتی، روح کی فطرت میں گناہ نہیں، روح کی فطرت میں جو ہے عیاشی نہیں، روح کی فطرت میں آوارگی نہیں، روح کی فطرت میں خدا سے بغاوت نہیں، روح کی فطرت میں حرام کھانا نہیں، روح کی فطرت سے گالی گلوچ نہیں، روح کی فطرت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری نہیں۔ تو اللہ اکبر، جب انسان گناہ کرتا ہے تو روح بے چین ہونے لگتی ہے۔ جیسے ایک انسان اگر وہ مالی ہو اور اس کو ہمیشہ خوشبو میں رہنے کی عادت ہو، یا وہ عطار ہو، عطر کی دکان کا مالک ہو اور وہ عطر بیچنے والا عطر فروش ہو، تو اس کو سکون جو ہے خوشبو میں ملتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بدبو مسلط کر دی جائے تو وہ بھاگنے لگے گا، وہ بے چین ہو جائے گا، وہ بے قرار ہو جائے گا۔ اب پتا چلا انسان کی اصل بے چینی کی وجہ اللہ سے بغاوت ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے دوری ہے، غفلت کی زندگی ہے، گناہ کی زندگی ہے۔ سکون تلاش کرنے والے انسانوں کو اللہ اکبر نیند کی دوائیاں لینے
کی بجائے, نیند کی گولیاں لینے کی بجائے سکون کے متلاشیوں کو اپنی روح کی غذا کا خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی ہوشیار انسان یہ چاہے کہ وہ مچھلی کو دریا سے نکال کر مخمل کے بستر پہ ڈال دے, تو آپ مجھے بتائیں کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ دریا سے نکلنے کے بعد مچھلی کو سکون ملے گا اور نرم گدوں پر وہ تڑپے گی نہیں بلکہ اطمینان کی سانس لے گی؟ اس لیے کہ قدرت نے مچھلی کو یہ فطرت دی ہے کہ مچھلی کو قرار نرم گدوں پر نہیں آتا, مچھلی کو قرار چادروں میں نہیں آتا, مچھلی کو قرار تو پانی میں آتا ہے. اس کا مامن پانی ہے, اس کی مودتوں کا مرکز پانی ہے, اس کی محبتوں کا مرکز پانی ہے. مچھلی کو قرار پانی میں ہے, وحشیوں کو قرار جنگل میں ہے, اسی طریقے سے پرندوں کو قرار ہواؤں میں ہے. اللہ اکبر. جیسے مچھلی پانی کے بغیر کبھی پرسکون نہیں رہ سکتی, ویسے انسان کی روح خدا کی وفا کے بغیر, نیکیوں کے بغیر کبھی پرسکون نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. آپ پوری تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھ لیں, غاروں کے اندر بیٹھنے والے اللہ کے اولیاء, اللہ کے برگزیدہ بندے جن کی ہڈیاں اور چمڑا ایک ہو جایا کرتا تھا اور گوشت نظر نہیں آتا تھا, مگر وہ اتنے پرسکون ہوتے تھے کہ اللہ اکبر. صاحب تخت و تاج کو جو سکون نہیں ملتا تھا وہ غاروں میں بیٹھنے والے تنہا اللہ کے ولی پر سکون نظر آتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کبھی اللہ سے بغاوت نہیں کی, انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی, انہوں نے ہر وقت اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھا. اس لیے اللہ نے ان کو سکون کی دولت عطا فرمائی. بلکہ اللہ کے وفاداروں کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو فضائے اکبر ہوگی, جسے قرآن نے فضاء الاکبر کہا ہے, ایسی آواز جس سے حمل والی اونٹنی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی, جس سے انسان کے کلیجے پھٹنے لگیں گے اور جو انسانوں کو غمگین کر دے گی قیامت میں. اللہ کے فرما بردار بندوں کو وہ آواز غمگین نہ کر سکے گی. تو جب اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر قیامت کی وہ بھیانک آواز اس وقت لوگوں کو غمگین نہیں کر سکتی جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی, تو دنیا کی بلائیں, دنیا کی مصیبتیں, دنیا کی افتاد انسان کو بے چین اور بے قرار کیسے کر سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہوا اور گنہگار ہوا. آج کون سا وہ گناہ اور جرم ہے جو مسلم امہ کی زندگی کے اندر موجود نہیں؟ ہر